خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا میرا پیغام ایمان سے متعلق ہے، اور یہ میں نے ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے مارکو پولو کے سفر نامہ سے یہ اخذ کیا، اس میں سے میں نے پڑھا ہے۔ یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے جتنے بھی سننے والے ہیں جو مسیحی ہیں ان سب کا ایمان بڑھے گا۔ آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی پہاڑ جو ہے وہ کسی دعا سے اکھڑ گیا ہو۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا تھا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے تو وہ چلا جائے گا، اور تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہ ہوگا۔ اس آیت کو لے کے، اس حوالہ کو لے کے ایک سچا واقعہ ہے جس میں واقعی پہاڑ جو تھا وہ ہلا، اور اس کے ہلنے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے انہوں نے خداوند کو قبول کیا۔ مارکو پولو چائنا میں آیا اور یہاں سے وہ نکلا، تو وہ واپس جا رہا تھا تو وہ ایک علاقے میں پہنچا جس کا اب نام موصل ہے، جو بغداد میں ہے، عراق بغداد، اور اس کا ایک علاقہ ہے موصل۔ یہ موصل کی سچی بات ہے۔ یہ 1225 کا واقعہ ہے، سن 1225۔ اس وقت جو بھی وہاں پہ بادشاہ تھا، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ 1225 میں کس مذہب کا بادشاہ وہاں پہ موجود تھا۔ وہ وہاں پہ موجود مسیحی جو تھے ان سے بڑا تنگ تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے، ویسے ہی اس کے دل میں ایک نفرت تھی مسیحیوں کے لیے، اور ہر چند دن کے بعد وہ بشپس جتنے بھی وہاں پہ تھے، جو بڑے نامور مشہور پاسٹر تھے، ان سب کو بلاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا سخت قانون انہیں بتا دیتا جو ان کے لیے کرنا ناممکن ہوتا۔ تو اس صورت میں وہ بڑے پریشان تھے۔ پھر اس نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی بائبل کی کوئی ایسی بات بتائیں جو کرنا بہت مشکل ہو، ان مسیحیوں کے لیے اس کو کرنا بہت مشکل ہو۔ تو اس کے اس کا جو محل تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، اس میں سے ایک وزیر نے کہا کہ یہ آیت ایک متی کی انجیل میں لکھی ہوئی ہے، جہاں پہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو ایک پہاڑ سے کہو یہاں سے اکھڑ جا اور کہیں اور جا گر تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ بات بادشاہ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا جی، مسیحیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اس ملک سے نکالنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین سے ہٹ جائے۔ اس نے کہا جی کہ لوگ مزدوروں کو لگاتے ہیں ایک پہاڑ کو ہلانے کے لیے، ہلانا کیا، اس کی کھدائی کرنے کے لیے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور اس پہاڑ کی، کوئی بھی پہاڑ ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اس کی ہی کٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک بشپ جتنے بھی ملک کے تھے ان سب کو دوبارہ سے بلایا۔ ان کو پتہ ہوتا تھا
کہ بادشاہ ہمیں بلانے لگا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی ایسی مشکل بات کہنی ہے جو ہم سے نہ ہو پائے گی۔ اس نے انہیں بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہے۔ تو وہ سارے بڑے حیران ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ شاید بادشاہ بڑا خوش ہو رہا ہے اور انٹرسٹ لے رہا ہے، تو شاید یہ ہم سے خدا کا کلام سیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو جب وہ سب نے خوش ہو کے یہ کہا جی جی بالکل ایسا لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ تم جتنے ہو سب ایماندار، دیانتدار مسیحی نہیں ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ تم ایسے لوگ میرے رعایا میں رہو۔ آپ سب کی باتوں کا یقین میں اس وقت کروں گا جب آپ بائبل کی یہ آیت جو ہے اس کے مطابق دعا کرو، اور اس نے بتا دیا کہ فلاں میدان ہے، اس کے پاس ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو ہلا دو تو تم اس ملک میں رہ سکتے ہو، اگر نہیں تو میں تمہیں ملک سے نکالوں گا، یا وہیں موقع پر جو ہے وہ میں سب کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جی آپ تمام دعا کر لیں، اپنی کلیسیاؤں کو، اپنی جو ممبر ہیں ان کو بتا دو، کیونکہ اس نے بڑی اچھی طرح سے اب سٹڈی کر لی تھی اپنے وزراء کو کہہ کے۔ اس نے کہا جی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے تو آپ تو لاکھوں کی تعداد میں ہو جاؤ اکٹھے سارے، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس نے انہیں 8 دن دی۔ اس نے کہا جی 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن آپ کے کام کی چھٹی ہو گئی، ایک دن ایکسٹرا دے دیا۔ اس نے کہا جی 8 دن کے بعد آپ سب فلاں جو ہے وہ میدان اس میں آؤ گے، اور اس کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ اس نے کہا جی وہ پہاڑیاں جو ہیں وہ مجھے ہلا کے دکھانی ہیں۔ وہ سارے پریشان ہو کے چلے گئے، لیکن کیونکہ سارے ایماندار تھے، پریشان بھی تھے، لیکن انہوں نے دعا نہ چھوڑی، اور ساتھ انہوں نے کلیسیا کو اکٹھے کیا، سارے شب و روز ڈیوٹیاں انہوں نے لگائی۔ وہ جو دن کو عبادت کرتے تھے، اس کے بعد پھر رات کو علیحدہ لوگ ہوتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے وہ چین جو تھی، دعائیہ چین، جو ہم 1 گھنٹے کی دعا کر کے تو ہم تھک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی دعائیہ چین شروع کی، بڑی دعا کی ہم نے، بڑی دعا کی، لیکن آج آپ کو میں دعا کا رزلٹ بتاؤں گا، جو میں نے پڑھا میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا، اور ایسی وہ گواہی ہے کہ آپ کا ایمان اس سے بڑھے گا۔ انہوں نے ایک چین شروع کر دی، صبح و شام ترتیب وار ہر ایک فیملی نے چرچز میں آ کے ان دنوں بڑے روحانی طور پر وہ سارے دعا کرنے لگے۔ بادشاہ کو بھی لوگوں نے جا کے بتایا کہ جتنے بھی مسیحی ہیں سارے سر توڑ کر بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی دل جمعی کے ساتھ سب دعا کر رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے دن گزرتے گئے، گزرتے 5واں دن آ گیا۔ اب کچھ ان میں سے پریشان تھے، بچے تھے، خواتین تھیں، بزرگ تھے، پریشان بھی تھے، لیکن خداوند پہ ان کو ایمان بھی تھا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ضرور اپنا معجزہ یہ دکھائے گا۔ وہاں پہ جب 4تھا دن گزرا تو 5واں دن ہونے والا تھا، تو رات کو تقریباً تمام بشپ جتنے تھے ان سب کو ایک ہی خواب آیا، اور وہ خواب تھا ایک موچی سے متعلق۔ اس خواب میں فرشتہ نظر آیا، اس نے انہیں کہا کہ جا کر موچی کو ساتھ لو اور اسے کہو دعا کرے، تب جا کے جو پہاڑ ہے وہ ہل جائے گا اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب موچی کون تھا؟
ایک موچی تھا، اس کا نام مینشن نہیں۔ اس موچی کی کہانی یہ ہے کہ وہ بہت اچھا خدا پرست، خدا ترس اور راست باز انسان تھا۔ وہ اپنی ہر ایک انکم جو بھی اسے ہوتی تھی اس میں سے وہ دے یقین نکالتا۔ جب بھی چرچ کا وقت ہوتا وہ چرچ میں جاتا، دعائیں کرتا، اپنی زندگی اچھی گزارتا، خدا کے ساتھ روزے رکھتا۔ اس نے کیا کیا، ایک بار ایک خاتون اس کے پاس آئی اور اس نے اسے کہا کہ میں نے اپنا جوتا جو ہے وہ بنوانا ہے، میرا ماپ لے لو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک جگہ پہ ایک چمڑے کے اوپر اسے کہا جی اپنا پیر رکھ دو۔ تو خاتون نے جوتے میں سے پاؤں نکال کے اس کے اوپر رکھا۔ جب اس نے اس کا پاؤں دیکھا تو اس موچی کے دل میں اس کے لیے برا خیال آیا۔ اس کے پاؤں کی خوبصورتی دیکھ کے اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال آیا۔ خیال آتا گیا اور اسی وقت اسے یہ بھی خیال آ گیا کہ میں نے کسی کو بری نظر سے دیکھا ہے، اور اس نے اس عورت کو اپنی دکان میں سے دھکا دے کر اسے گرا دیا۔ جب وہ گری تو اس نے کہا جی آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جوتے نہیں بنانے، بس یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ اسے وہ والی آیت یاد آئے گی اگر کہ کسی کو بری نظر سے بھی نہیں دیکھنا۔ بس وہاں سے عورت کا اور اس کا بحث و تکرار ہوئی اور عورت وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے آگ جو ہے وہ جلائی اور اپنی جو آر ہوتی ہے جس سے موچی جوتا جو ہے وہ جوتے کو پروتے ہیں، اس کو گاڑتے ہیں، وہ آر جو ہوتی ہے لوہے کی جس کو چمڑے کے آر پار کر کے اس کے بعد پھر اس کے دوسری طرف دھاگا لگا کے کھینچتے ہیں۔ اس نے وہ آر جو تھی اس کو لیا اور اس کو لے کے ساتھ آگ جلا کے اس میں رکھا اور اسے رکھا اور آگ کو جلاتا رہا۔ جب وہ آر سرخ ہو گئی تو اس نے آر کو پکڑا اور اپنی آنکھ کے اندر ڈال دیا، جیسے سرما ڈالا جاتا ہے وہ اس طرح سے اس نے آنکھ کے اندر اس کو ڈال دیا۔ اب اس کی آنکھ جو تھی وہ اندر سے جل گئی اور وہ کانا ہو گیا۔ اس نے خداوند کی بات پر عمل کیا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے دھوکہ دے تو اسے نکال دے۔ وہ کانا ہو گیا۔ اب اسے کانا موچی ہی کہتے تھے، اسے کہتے ہی کانا موچی تھے۔ اب ایسا ہوا کہ بشپوں نے کہا کہ یہ کیا، وہ پورے علاقے میں پورے شہر میں مشہور تھا، راست بازی کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، وہ ہر طرح سے اس علاقے میں مشہور تھا اور لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑا نیک راست باز انسان ہے۔ اب سارے بشپ اکٹھے ہو، کیونکہ سب کو ایک جیسی خواب آئی تھی، وہ سارے اکٹھے ہو کر وہاں چلے گئے۔ جب گئے تو انہوں نے کانے موچی کی دکان پہ پہنچ کے اسے یہ بات بتائی کہ ہمارے ساتھ چل، ہمیں یہ خواب آئی ہے۔ تو موچی نے انہیں کہا کہ مجھے بھی اسی رات یہی خواب آئی تھی کہ تو دعا کر اور بشپوں کے پاس جا۔ اس نے کہا جی میری کیا اوقات کہ میں آپ جیسے اعلیٰ عالم فاضل اور راست باز لوگوں کو اپنی رائے دے سکتا، لیکن میں خاموش ہو کر اپنا کام کر رہا تھا، کیونکہ یہ خدا کا اب فیصلہ ہے۔ تو خدا نے وہی فرشتہ جو میرے پاس پیغام لے کے آیا آپ سب کے پاس، آپ سب کو خواب میں دکھائی دیا، تو جو اور جس طرح سے آپ کہتے ہیں میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس بندے کو اپنا لیڈر بنایا۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ جی فلاں بڑا راست باز ہے، فلاں بڑا اچھا خطیب ہے، وہ اچھی تقریر کر لیتا ہے، وہ کلام کو بیان کر لیتا ہے، لیکن خداوند دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے، اور خداوند جانتا ہے
کہ کون راست باز ہے اور کون دغے باز ہے۔ خدا ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کون اوپر سے دعا کرتا ہے، کون اس کے حکموں پہ عمل کرتا ہے۔ تو خدا نے جتنے بھی وہ بشپ تھے جو بادشاہ کے حضور جاتے تھے، جو آرڈر بادشاہ سے جو بشپ آرڈر لے کے آئے، اس کو پایا تکمیل ایک موچی نے کیا، ایک ایسے شخص نے جس کو لوگ حقیر جانتے تھے اور ایک حقیر جانتے تھے، دوسرا اسے کانا موچی کہتے تھے، اور سبھی یہ کہتے تھے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے اسے وہ لیڈ دے دی کہ جی آپ کریں، آپ ہمیں لیڈ کریں۔ اب وہ سب کا لیڈر بن گیا، اور ہر روز وہ اکٹھے، وہ 5واں دن تھا، 6واں 7واں اور 8ویں دن تو ان کا رزلٹ تھا۔ انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ جس دن وہ دن آ گیا جب پہاڑ کو ہلانا تھا، تو ساری کلیسیا لاکھوں میں، وہ کوئی 5,000 10,000 50,000 لوگ نہیں، پورے ملک میں جتنے بھی مسیحی تھے سارے اکٹھے تھے، وہ سارے کے سارے نکلے، اور بشپوں نے کانا موچی جو تھا اس کو سب سے آگے لگایا، اور اس نے کیا کیا کہ صلیب کو ایسے پکڑا، کراس کو ایسے پکڑا اور اپنے پاس لگا کے وہ چلتا رہا۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کیتھولک چرچ میں، جب کیتھولک پریسٹ آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے ایک ٹیم ہوتی ہے لڑکوں کی، تو وہ چلتے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے کر کے کراس کو پکڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کراس کو پکڑا اور کانے موچی کو آگے لگایا اور کراس کو پکڑ کر وہ لے گئے۔ اب وہ ایک جلوس کی صورت میں تھے، وہ حمد و ثنا کر رہے تھے، خداوند کی پرستش کر رہے تھے، وہ زبور گا رہے تھے، وہ کرتے کرتے وہ گراؤنڈ میں پہنچے۔ جب اس گراؤنڈ میں پہنچے، وہ پہلے وقتوں میں اسپیشل آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی چیز چلا دے اور اگلا ملک تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ لڑائیاں جو تھیں وہ مختلف جسے میدان جنگ کہا جاتا تھا، میدان مختص کیے جاتے تھے جنگ کے لیے، تو اس میدان میں ہی جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، اور جو وہاں سے لڑ کے جس طرف سے اگر 2 بادشاہ اس طرف سے آ رہے ہیں تو اس طرف والا بادشاہ جو وہ چڑھائی کر کے وہ آگے چلا جا کے اس کے ملک میں داخل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس سائڈ والا بادشاہ تھا وہ جیت گیا۔ تو ساری لڑائی جو تھی میدان جنگ میں ہوتی تھی، اس کو میدان جنگ کہتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے سارے۔ اب میدان جنگ جو تھی وہ شیطان کی اور خدا کے لوگوں کے درمیان تھی، اور یہ ایک امتحان تھا ان کی دعا کا، ان کی راست بازی کا، جو بادشاہ نے کہہ دیا لیکن خدا نے کیسے پورے کیا۔ انہوں نے وہ پرستش کرنے لگے بڑے ترتیب سے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں ویسے ہی۔ کبھی وہ کوئی ان میں سے دعا کرتا، کبھی سب وہ کہہ دیتے کہ سب مل کر دعا کریں گے، مل کر دعا کرتے۔ کبھی پرستش ہوتی ہے۔ بادشاہ آ گیا، بادشاہ آیا، اور بادشاہ نے اپنے وہ جو میدان جنگ تھا اس کے چاروں طرف، جیسے جنگ کا سما ہوتا ہے ویسے چاروں طرف گھوڑوں پہ، ان پہاڑ جو تھے پہاڑیوں پہ تیر انداز، تلوار بردار اور سارے نیزہ بردار جتنے لوگ تھے وہ سارے اس نے وہاں پہ کھڑے کر دیے۔ اور ایک بار اس نے یہ بھی کہا، خطاب کر کے اس نے کہا، بھئی یہ سارے تیر انداز، سارے تلوار چلانے والے، تمام نیزہ بردار سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور صرف 1 گھنٹہ میں اور دیتا ہوں، آپ جتنی دعا کرنی ہے کر لیں۔ اگر پہاڑ نہ ہل سکا تو یہیں پہ جتنے بھی لوگ ہو، جتنے بھی مسیحی آپ ہو، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس نے کہا جی یہیں پہ، کیونکہ وہ تو نہتے تھے، ان کے پاس جو ہتھیار تھا وہ دعا کا ہتھیار ان کے پاس تھا، اور اس نے کہا جی یہیں پہ سب کو تیر انداز جو ہے یہیں پہ سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات سنی تو انہوں نے اور گڑ گڑا کر دعا کی۔ ٹائم گزرتا گیا، بس وہ جب گھنٹہ ختم ہونے والا ہوا، یعنی 60 سیکنڈ کا جیسے گھنٹہ ہوتا ہے، وہ 50 منٹ پہ آئے تو لوگ اور جوش سے دعا کرنے لگے، کچھ گھبرا بھی گئے کہ بس 10 منٹ رہ گئے ہیں،
کرتے کرتے جب پورا ٹائم ہوا تو ایک دم سے، ہاللیلویا، ایک دم سے جو پہاڑ تھے چاروں طرف کے وہ زور سے جیسے زلزلہ آتا ہے ہلے، اور ایسے زور سے ہلے، ایسا زور کا زلزلہ آیا کہ جتنے پہاڑ تھے وہ اپنی جگہ سے کچھ فاصلے کے لیے وہ آگے پیچھے ہوئے۔ اور یہ سچا واقعہ ہے، اس میں کسی کی کوئی رد و بدل نہیں، یہ واقعہ سچا ہے کہ جو بات خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی وہ اس دن موصل میں پوری ہوئی۔ اور ہوا کیا، جب وہ ہل گئے تو وہ سارے خاموش ہو گئے، انہوں نے خوشی سے، جتنے بھی اس کی فوج تھے، بادشاہ تھے، وہ خاموش ہو گئے، اور مسیحیوں نے نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا زندہ ہے، جس زندہ خدا نے ہمیں زندگی دی اور ہمیں بچا لیا۔ جیسے صدرک میثق عبدنجو کو، جیسے دانییل کو، جیسے خداوند نے ان لوگوں کو بچایا، ویسے ہی یہ تو انڈیویجول لوگ تھے، کہیں پہ 3 تھے، صدرک میثق عبدنجو اور دانییل اکیلا تھا، اور وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے۔ ان لاکھوں لوگوں کو خداوند نے بچایا، اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ سب سے بڑی ایمان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے۔ انہوں نے کچھ بھی ڈرے نہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بادشاہ ہم تیرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، ہم ایمان میں کمزور ہیں، ہم سے ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے بالکل نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ہمارا خدا زندہ ہے، ہم دعا کریں گے، اور انہوں نے کی اور ایمان کے ساتھ کی۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ بادشاہ کی فوج میں سے آدھے لوگ جو تھے وہ فوج کو چھوڑ کے مسیحی ہو گئے، ہاللیلویا۔ اور ایک عرصہ گزر گیا، جب بادشاہ فوت ہوا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 4-5 سال کے بعد بادشاہ جب مر گیا، تو جب بادشاہ کی ڈیڈ باڈی کو، اس کے جسم کو، اس کی لاش کو نہلانے لگے، تو بادشاہ نے گلے میں کراس ڈالی ہوئی تھی۔ جب یہ دیکھا تو پھر وہاں پہ ملک میں جو ایک مسئلہ شروع ہو گیا، اور پھر انہوں نے علماء کو بلایا، اور انہوں نے کہا جی اس بادشاہ کو، کیونکہ یہ اسی وقت انہوں نے پھر سارا اندازہ لگایا کہ اسی وقت، اسی دن جب پہاڑ ہلا تھا، اس بادشاہ نے مسیحیت قبول کی، اسی وجہ سے اس نے اپنے گلے میں جو ہے وہ سلیب جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، کیونکہ نہ تو کسی نے بادشاہ کو ننگا کر کے دیکھنا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے اپنے جو کپڑے تھے وہ تبدیل کرتا تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کو ماننے والا بن گیا تھا اسی دن، اور اس نے کراس جو تھی وہ گلے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس بادشاہ کو، جو شاہی قبرستان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص مذہب کا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ مسیحی نہیں، لہٰذا یہ یہاں پہ اس کو نہیں دفنائیں گے۔ تو اس بادشاہ کو شاہی قبرستان میں نہ دفنایا گیا، اس سے ہٹ کے عام جگہ پر اس کو دفنایا گیا۔ تو جب خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ایسے بڑے کام کرتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ہم خدا کو آزماتے رہتے ہیں، جبکہ خدا خدا انسان کی طرح نہیں، خدا ایک خدا عظیم ہے، اس کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں آزماتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند اپنے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو خداوند صرف دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، یہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے یا یہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا متضاد ڈر ہے۔ ایف سے فیتھ ایمان، اور ایف سے فیئر خوف، ایف سے ہی دونوں لفظ شروع ہوتے ہیں، ایف سے فیتھ، ایف سے فیئر۔ تو انسان کے دل میں دونوں میں سے ایک چیز ٹھہر سکتی ہے، یا تو ایمان رک سکتا ہے دل میں، اور یا پھر خوف جو ہے نا وہ بسیرا کر سکتا ہے۔
یہ جو دو چیزیں ہیں نا وہ نہیں رک سکتی۔ جب بادشاہ نے بلایا، بشپوں کو سے بات کی، تو انہوں نے فیتھ کو اپنے اندر رکھا، فیئر کو نہیں، وہ ڈرے نہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہم دعا کریں گے، خدا پہاڑ کو ہلائے گا۔ تو ان کا ایمان کس پہ تھا؟ یسوع مسیح پہ۔ ان کا ایمان خداوند پہ تھا، روح القدس پہ تھا، کہ جس کتاب کو ہم ماننے والے ہیں اور جس میں یہ بات لکھی گئی ہے اور جس عظیم ہستی نے یہ بات کہہ دی ہے، اگر ہم ایمان رکھیں گے، کیونکہ لکھا ہوا تھا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، سب سے چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، انہوں نے فیتھ کو قبول کیا، فیئر کو نہیں۔ وہ اسی وقت ڈر سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جی، دو اس کی شرطیں تھی، یا اس کی شرط تھی کہ میرا ملک چھوڑ دو، یا اس کی شرط تھی کہ میرا مذہب اختیار کر لو۔ تو نہ انہوں نے ملک چھوڑا، نہ انہوں نے مذہب اختیار کیا، بلکہ مذہب اختیار کروانے والے نے خود اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھ کر خود اپنا جو اس کا مذہب تھا وہ تبدیل کر کے وہ مسیحیت میں آ گیا۔ آج بھی ہمارے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خداوند پر ایمان رکھیں۔ ہر روز ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں، ایسے کام ملتے ہیں جہاں پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا ہمیں ایمان رکھنا پڑتا ہے اور یا پھر ہمیں اس بات کا خوف جو ہے نا وہ اس خوف سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، سب سے چھوٹا، پوری دنیا میں سب سے چھوٹا دانہ رائی کا دانہ ہے، تو اگر اس جتنا بھی ایمان ہو تو پہاڑ کو کہو تو ہٹ جائے گا۔ اور آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اس آیت کے مطابق کسی نے پہاڑ ہلایا ہے۔ اور خدا کے لوگوں نے خداوند سے دعا کر کے، التجا کر کے، سچے دل سے، پھر بھی جب خدا نے دیکھا کہ 4 دن ہو گئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں لگاتار، اور کوئی ایسا خداوند کو پتہ تھا کہ یہ جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا بے اثر نہیں، اور پھر خدا نے کانے موچی کو چنا جو راست باز تھا۔ راست باز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صرف دعائیں کرنا، روزے رکھنا، یہ نہیں ضروری۔ عملاً کیا ہے؟ جب اس کے عمل نے بتایا کہ جب اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے اپنی آنکھ کانی کر لی، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے دھوکہ دے تو اسے نکال پھینک۔ اس نے اس کو وہ جو آر تھی لوہے کی، اسے گرم کر کے اپنی آنکھ میں ڈال دیا۔ تو یہ سارے کام کریں، خدا کے کلام پہ عمل کریں، خدا کے کلام کے جو دعائیں ہیں، جو روزہ رکھنا ہے، جو دہ یکی دینا ہے، جو کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کرنا ہے، جو معاف کرنا ہے، جو دل میں شک نہیں رکھنا، خدا پہ ایمان رکھنا ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، یہ تو بہت تھوڑی سی بات میں نے کہی۔ آپ جانتے ہیں خدا کا کلام کیا کچھ کہتا ہے۔ اگر ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں، تو یقین کریں وہ پہاڑ کیا، اس سے بڑے بڑے پہاڑ اور اس سے بڑی بڑی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو سکتی ہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے ڈر سے دور رہنے کی توفیق دے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو اور مجھے ہمارے دلوں میں ایمان کو رکھے، کیونکہ دل میں ہمیشہ ایک چیز ٹھہر سکتی ہے، یا ایمان یا پھر ڈر۔ تو وہ ایک شعر ہے، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، کہ 2 رنگ جو ہیں ان کو چھوڑ دے، کہ میں وائٹ بھی ہوں اور بلیک بھی ہوں۔ وائٹ راست بازی ہے، خدا کا بندہ ہے، اور بلیک جو ہے وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے،
وہ شیطان کا جو ہے وہ عمل ہے، کیونکہ شیطان اندھیرے میں رہتا ہے اور خدا کا کلام روشنی ہے۔ تو شعر ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یا پھر سراسر موم، یا تو پگھل جا، بالکل ایسا فروتن ہو جا جیسے موم کو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ موم پگھل کے نیچے گر جاتا ہے اور اس کا کچھ نہیں رہتا، اور وہ سب کو روشنی دیتا ہے۔ جب روشنی دینی ہے تو غرور نہیں کرنا، جب روشنی دینی ہے تو کوئی کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولنا، ہر ایک سے خدا کے کلام کی بات، خدا کی راست بازی کی بات، اپنے آپ کو نیک اور سچا مسیحی ثابت کرنا ہے۔ یا سراسر موم، پھر موم ہو جانا ہے، تو پھر یہ سارے کام ہوگا تو موم ہو جا، یا پھر سنگ ہو جا، یا پھر پتھر بن جا، کیونکہ جو اکڑ ہے، غرور ہے، وہ شیطان کا ہے۔ اگر پتھر بننا ہے، سنگ بننا ہے، تو پھر شیطان کا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایمان دل میں رکھنا ہے یا خوف دل میں رکھنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔